آج ہم ایک ایسے نبی کی کہانی پر بات کرنے والے ہیں جن کی میراث، جن کی لیگسی ہزاروں سال بعد بھی زندہ ہے۔ جی، ہم بات کر رہے ہیں حضرت دانیال علیہ السلام کی۔ سوچیں ذرا، ہزاروں سال گزر گئے اور جب ان کی قبر کھولی گئی تو اندر ایک ایسا منظر تھا کہ دیکھنے والے بس دنگ رہ گئے۔ کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ ایسا کچھ ہو سکتا ہے۔ اندر ایک جسم تھا جو بالکل ویسے کا ویسا محفوظ تھا۔ تو سوال یہ ہے کہ آخر یہ کون تھے اور ان کی میراث میں ایسی کیا خاص بات تھی کہ وہ اتنی طاقتور ثابت ہوئیں؟ چلیں آج اسی راز سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ دیکھیں، حضرت دانیال کی زندگی صرف ان کی حکمت کی وجہ سے یاد نہیں کی جاتی، اصل میں ان کے ایمان کو بہت سخت، شدید ترین آزمائشوں سے گزارا گیا تھا۔ تو آئیے پہلے دیکھتے ہیں کہ انہوں نے شیروں اور آگ کا سامنا کیسے کیا۔ ہوا کچھ یوں کہ ایک اللہ پر ان کا ایمان اتنا پختہ تھا، اتنا غیر متزلزل تھا کہ اس وقت کے بادشاہ نے انہیں سزا کے طور پر بھوکے شیروں سے بھرے ایک گڑھے میں پھینکنے کا حکم دے دیا۔ لیکن پھر جو ہوا وہ اللہ کی قدرت کا ایک کھلا نشان تھا۔ وہ بھوکے شیر حملہ کرنا تو دور کی بات، وہ تو وفادار محافظوں کی طرح ان کے قدم چاٹنے لگے۔ اور یہی نہیں، جب انہیں بھوک پیاس لگی تو اللہ نے ایک فرشتے کے ذریعے ان کے لیے کھانے اور پانی کا انتظام بھی کر دیا۔ جب بادشاہ نے اپنی آنکھوں سے یہ معجزہ دیکھا تو وہ بالکل حیران رہ گیا اور مان گیا کہ حضرت دانیال کو اللہ کی خاص حفاظت حاصل ہے۔ یہ تو ایک واقعہ تھا۔ ایک اور موقع پر بادشاہ بختر نصر نے انہیں بتوں کی پوجا سے انکار کرنے پر سیدھا دہکتی ہوئی آگ کی بھٹی میں ڈالنے کی سزا سنا دی۔ اور یہ کوئی معمولی آگ نہیں تھی، بھٹی کو اتنا زیادہ گرم کیا گیا تھا کہ کوئی اس کے پاس بھی نہیں بھٹک سکتا تھا۔ لیکن اللہ نے اس آگ کو حکم دیا کہ وہ دانیال کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جائے، بالکل ویسے ہی جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہوا تھا۔ حضرت دانیال بھی اس آگ سے ایک خراش کے بغیر مکمل طور پر محفوظ باہر آ گئے، اور یہ ان کی نبوت کا ایک اور کھلا ثبوت تھا۔ تو ان آزمائشوں میں ثابت قدمی تو تھی ہی، لیکن اس کے علاوہ حضرت دانیال اپنی خداداد ذہانت اور گہری سمجھ بوجھ یعنی حکمت کے لیے بھی بہت مشہور تھے۔ اچھا، ان کی حکمت کا ایک بہت مشہور واقعہ ہے ایک نیک خاتون سوزن کے بارے میں۔ ہوا یہ کہ دو بد کردار بزرگوں نے مل کر ان پر زنا کا جھوٹا الزام لگا دیا۔ اب یہاں حضرت دانیال کی ذہانت دیکھنے والی ہے۔ انہوں نے بڑا زبردست طریقہ اپنایا۔ انہوں نے دونوں گواہوں کو الگ الگ بلایا اور پوچھا۔ ایک نے کہا، ہاں میں نے انہیں ناشپاتی کے درخت کے نیچے دیکھا تھا۔ لیکن دوسرے نے کیا کہا؟ اس نے دعویٰ کیا، نہیں، وہ تو سیب کا درخت تھا۔ بس یہی وہ تضاد تھا، یہی وہ کانٹرڈکشن تھی جس نے ان کے جھوٹ کا پردہ فاش کر دیا، اور اس طرح حضرت دانیال نے اپنی حکمت سے نہ صرف ایک بے گناہ کی جان بچائی بلکہ یہ بھی ثابت کر دیا کہ اللہ کا انصاف ہو کر رہتا ہے۔ ایک اور بڑا دلچسپ واقعہ ہے ایک عیش و عشرت میں ڈوبے بادشاہ کی دعوت کا۔ سب جشن منا رہے تھے، محفل جمی ہوئی تھی کہ اچانک ایک پراسرار ہاتھ نمودار ہوا اور دیوار پر کچھ لکھنے لگا۔ اب دربار میں جتنے بھی دانا اور نجومی تھے، کوئی بھی اس تحریر کا مطلب نہ سمجھ سکا۔ سب پریشان تھے۔ تب حضرت دانیال کو بلایا گیا۔ انہوں نے اس پیغام کو پڑھا اور اس کی تعبیر بتائی کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے اور بادشاہ کی حکومت کا خاتمہ ہونے والا ہے، اور ہوا بھی یہی۔ ٹھیک اسی رات بادشاہ مارا گیا اور اس کی سلطنت پر قبضہ کر لیا گیا۔ اچھا، تو اب واپس آتے ہیں اسی بات پر جہاں سے ہم نے یہ قصہ شروع کیا تھا، یعنی ان کی قبر کی دریافت اور اس سے جڑا ہوا وہ پر اسرار راز۔ تو جب اسلامی فوج نے ایران کا شہر تستر فتح کیا تو انہیں یہ مقدس قبر ملی۔ وہاں کے مقامی لوگوں کا ایک عجیب عقیدہ تھا۔ وہ کہتے تھے کہ جب بھی اس جسم کو بے نقاب کیا جاتا ہے تو فوراً بارش ہونے لگتی ہے۔ صحابہ کرام نے جب یہ دیکھا تو انہیں شرک اور بے حرمتی کا خدشہ ہوا، تو انہوں نے حضرت دانیال کو دوبارہ دفن کرنے کا فیصلہ کیا۔ لیکن انہوں نے ایک بہت ہی عجیب کام کیا۔ انہوں نے ایک قبر نہیں کھودی بلکہ 13 قبریں تیار کیں۔ اب سوال یہ ہے کہ آخر ایک جسم کے لیے 13 الگ الگ قبریں کیوں؟ اس کے پیچھے ایک بہت گہری وجہ چھپی تھی۔ پہلا مقصد تو یہ تھا کہ اصل قبر کی جگہ کو خفیہ رکھا جائے تاکہ لوگ شرک میں یعنی قبر پرستی میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ لیکن اس سے بھی اہم ایک اور بات تھی۔ یہ اصل میں خود حضرت دانیال علیہ السلام کی ایک دعا کی تکمیل تھی۔ انہوں نے اللہ سے دعا کی تھی کہ انہیں آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت دفن کرے۔ تو یہ 13 قبریں اس بات کو یقینی بنانے کا ایک طریقہ تھا کہ ان کی اس خواہش کا احترام کیا جائے۔ تو حضرت دانیال کی پوری زندگی آزمائشوں، معجزات اور حکمت سے بھری ہوئی ہے، اور یہ وہ زندگی ہے جو آج بھی ہمارے لیے ایک لازوال میراث چھوڑ گئی ہے۔ تو ان کی زندگی سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں؟
کچھ اہم اسباق یہ ہیں۔ پہلا، استقامت، یعنی موت کے سامنے بھی ایمان پر ڈٹے رہنا۔ دوسرا، الہی انصاف پر یقین کہ اللہ بے گناہوں کی حفاظت کرتا ہے اور جھوٹ کو ہمیشہ بے نقاب کرتا ہے۔ تیسرا، جرت، یعنی کسی بھی نتیجے کی پرواہ کیے بغیر طاقتور کے سامنے سچ بولنا۔ اور آخر میں توکل، یعنی اللہ کے منصوبے اور اس کی حفاظت پر مکمل بھروسہ۔ آخر میں ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ وہ کیا چیز ہے جو ایمان کی ایک کہانی کو ہزاروں سال تک زندہ رکھتی ہے، جو نسل در نسل لوگوں کو متاثر کرتی رہتی ہے؟ شاید اس کا جواب خود حضرت دانیال کی میراث میں ہی پوشیدہ ہے۔ یہ سچائی اور اللہ پر کامل یقین کی وہ طاقت ہے جو ہر دور میں، ہر زمانے میں دلوں کو روشن کرتی ہے۔